للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، 18واں روزہ ہے، اور اس رمضان المبارک مہینے کا تیسرا جمعہ ہے۔
دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جو محنتیں ہم کر رہے ہیں تھوڑی بہت اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پہچان جو ہے وہ دو حیثیت میں ہے۔ پہلی جو پہچان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ احمد یا محمد بن عبداللہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کا نام عبداللہ ہے اور والدہ محترمہ کا نام جو ہے وہ آمنہ ہے۔ یہ جو پہلی حیثیت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس سے کسی کو بھی کوئی اختلاف نہیں تھا۔ مشرکین مکہ وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کو جانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بھی تعریف کرتے تھے کہ یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایماندار بھی ہیں، دیانتدار بھی ہیں، یہ با اخلاق بھی ہیں۔ کوئی انہوں نے اس پر اعتراض نہیں کیا تھا، سارے متفق تھے۔ اور جو دوسری حیثیت اور پہچان ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو پہچان ہے دوسری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس پہ مشرکین مکہ نعوذ باللہ استغفر اللہ متفق نہیں تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ صلح حدیبیہ تک جب وہ لکھا گیا صلح نامہ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صلح نامہ کے آخر پہ لکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مشرکین مکہ نے اس پر اعتراض کیا تھا کہ اس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاٹ کر یہاں پر محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاریخی الفاظ فرماتے ہیں کہ علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہو اور علی اس کو مٹا دے۔ دوسری جو حیثیت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس پر اختلاف کیا ان لوگوں نے۔ پہلی جو حیثیت تھی اس پر مشرکین مکہ کا کوئی اختلاف نہ تھا، اور آج ضرورت ہے اس بات کی کہ جو دوسری پہچان ہے، دوسری حیثیت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اسے کھل کر بیان کیا جائے۔ دوسری حیثیت لوگوں کے سامنے کھل کر بیان کی جائے، تاکہ جو لوگ اپنی من مرضیاں کرتے ہیں اور جو آوارگی کے ساتھ اپنے من پسندیدہ مسئلوں کو قبول کرتے ہیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہٹ کر مسائل بیان کرتے ہیں، آج بڑی ضرورت ہے اس بات کی
کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حیثیت ہے اس کو کھل کر بیان کیا جائے. اور یہ جو دوسری حیثیت ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ زمین اور آسمان اور آسمان کے جو پاک فرشتے ہیں نا، پاک باز فرشتے، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حیثیت کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں اور دل و جان سے قبول کرتے ہیں. دیکھیں نا معراج کی رات جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو آسمان کا جس وقت دروازہ کھٹکھٹایا، فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آنا جبریل، میں جبریل ہوں. کہا ساتھ کون ہے؟ کہا من ماں کا، میرے ساتھ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک کی کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے پھر نہیں پوچھا یہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صرف جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ میرے ساتھ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آسمان کا دروازہ کھل گیا. پھر وہاں پہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فوراً پہچانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تعارف کی ضرورت نہیں پیش آئی کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہو کہ یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آخری جو نبی ہیں. نہیں، جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہچانا، خوش آمدید کہا، مرحبا کہا اور کہا میرا نیک بیٹا، اللہ کا نبی بیٹا، اتنا اچھا بیٹا. یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے سے ہی تعارف تھا کہ یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ہیں. اسی طرح دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں تک کسی جگہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو تعارف نہیں کروانا پڑا کہ یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری نبی ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سارے ہی جانتے تھے، آسمان کے جو پاک باز فرشتے ہیں وہ بھی سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حیثیت سے واقف تھے. ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک فرشتے نے نا جو کبھی زمین پر نہیں آیا تھا، اس نے اللہ سے زمین پر جانے کی اجازت طلب کی کہ اللہ میں زمین پر جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ ان کے علم میں ہے. فرشتے سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تو نے پہلے کبھی زمین پر نہ گئے ہو، نہ جانے کی اجازت مانگی ہے، اب کیا ہو گیا ہے؟ کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ فرشتہ کہتا ہے کہ میں نے جا کے اللہ آپ کے جو آخری نبی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام محمد ہے، آمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جی میں نے ان کا دیدار کرنا ہے. یہ کون اجازت مانگ رہا ہے؟ آسمان کا وہ فرشتہ جو کبھی اس سے پہلے زمین پر نہیں آیا. اللہ نے کہا جا پھر تجھے اجازت ہے، جا کے میرے محبوب کا دیدار بھی کرا
اور میری طرف سے 2 خوشخبریاں بھی دے کے آ۔ پھر وہ فرشتہ آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور 2 خوشخبریاں پتہ کون سی تھیں؟ پہلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری ملی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جی، میں اللہ کی طرف سے یہ پیغام لے کے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو بیٹی ہے نا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اس کو جنت میں عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے نواسے ہیں حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کو جنت میں نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ فرشتے نے بھی خواہش کا اظہار کیا کہ میں نے زمین پر اللہ جانا ہے، مجھے اجازت دیجیے، میں نے آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہے۔ آسمان کے فرشتوں کو بھی تعارف تھا، اور زمین کے جو ذرات ہیں ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حیثیت کا پتہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کس قدر مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے، کس قدر عزت عطا فرمائی ہے۔ یہ اگر نہیں سمجھتا نا تو آج کا انسان نہیں سمجھتا۔ اب دیکھ لو 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ساری رات مجلسیں ہوتی ہیں، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفات بیان ہوتی ہیں، ہونی بھی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تھوڑا مقام ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جو ان کا عمل ہے، ان کی حدیثیں مبارکہ ہیں، ان کو تسلیم نہیں کیا جاتا، ان کو ماننے سے انکار کیا جاتا ہے۔ اب دیکھو نا، صحیح بخاری کے اندر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا قضائے حاجت کے لیے کسی کونے میں تشریف لے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے نا تو انہیں دیکھا کہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر پردہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نظریں دوڑائیں تو ایک نا جگہ پہ 2 درخت نظر آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان درختوں کے پاس چلے گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درخت کو ہاتھ لگایا اور اسے کہا کہ اللہ کے حکم سے میرے ساتھ چل پڑ۔ وہ درخت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل پڑا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس کو ایک جگہ چھوڑ کے پھر دوسرے درخت کے پاس گئے، اس کو بھی جا کے کہا کہ اللہ کے حکم سے تو میرے ساتھ چل پڑ۔ دونوں درخت اکٹھے ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو کہا کہ اللہ کے حکم سے چل پڑو، دونوں درخت آگے اکٹھے ہو گئے، اور ہم اکٹھے نہیں ہوتے۔ میں نے عرض کیا نا، ساری رات تعریفات ہوتی ہیں، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہی اس قدر اعلیٰ ہے کہ وہ تعریف کے قابل ہے اللہ کی زمین پر۔ لیکن بات جب بنتی ہے، جب ان کی بات کو بھی تسلیم کیا جائے، ان کے حکم کو تعمیل کی جائے اور ان کا جو عمل ہے اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ اب کئی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ نماز پڑھنے لگیں تو 'پاؤں سے 'پاؤں ملائیں، 'کندھے سے 'کندھا ملائیں۔ '
لیکن آپ دیکھیں اکثر لوگ کس طرح کھڑے ہوتے ہیں، اتنا اتنا خلا ہوتا ہے درمیان کے اندر. وہ درخت ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا، وہ دونوں اکٹھے ہو گئے، ساتھ مل گئے. انسان نہیں بات مانتا، باقی زمین اور آسمان سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت سے واقف ہیں، دوسری حیثیت سے. انسان پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے اکٹھا نہیں ہوتا. یہ اگر اعزاز حاصل ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیثوں کو حاصل ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں نے کئی دفعہ کہا ہے، آج بھی کہتا ہوں، اللہ کی توفیق سے ہماری جو نماز ہے، مکمل نماز ہماری، جس طرح ہم پڑھتے ہیں، جس طرح ہم پڑھاتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے بالکل اسی طرح کی ہے جس طرح کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، پڑھائی ہے، جو طریقہ بتلایا ہے. درخت اکٹھے ہو گئے دو، لیکن یہ لوگ اکٹھے نہیں ہوتے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم اس پر عمل کریں. آسمان کے جو فرشتے ہیں نا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حیثیت کو مانتے تھے، جانتے تھے. اب آئیں یہ جنات ہیں. جنات بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن سنا جنات نے، اور جنات بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وفادار ہو گئے، اطاعت گزار ہو گئے، تابعدار ہو گئے. آپ کبھی جائیں نا عمرے پہ یا حج پہ، اللہ تعالیٰ لے کے جائے، وہاں پہ ایک مسجد جن ہے، مسجد جن، بہت بڑی مسجد ہے مکہ کے اندر. سرخ قلین بچھے ہوئے ہیں. میں اللہ کی توفیق سے کئی بار وہاں پہ نفل ادا کر کے آیا ہوں. اس مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. اللہ اکبر، کہ جنوں کا ایک ٹولہ آیا اور آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھ گئے. جب قرآن سنا، ایک بار سنا قرآن، ہم روز بھی سنیں تو ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. ایک بار قرآن سنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ رہے تھے، فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا کتاباً انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم یا قومنا اجیبوا داعی اللہ و آمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم و یجرکم من عذاب علیم. جنات نے قرآن سنا. اب جنات کے جذبات دیکھیے گا. قرآن بتا رہا ہے، وہ گئے اپنے دوسرے قوم کے پاس جو وہاں نہیں تھے، ان کو جا کے کہا کہ ہم نے آج ایک ایسا کلام سنا ہے جو پچھلے سب کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور یہ کتاب جو ہے، جو کلام ہم سن کے آئے ہیں، اس پر ایمان لے آؤ. یہ اللہ کا کلام ہے، اس پر ایمان لانا ہی ہماری بہتری ہے. ایک دفعہ قرآن سن کے نا جنات نے
تو ایمان قبول کر لیا تھا۔ ہم روز بھی درس سنتے ہیں، جمعے بھی پڑھتے ہیں، خطبات بھی سنتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں، لیکن بھائیو مسلمانوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ہمارا معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے، بگڑتا ہی جا رہا ہے۔ بڑے بڑے نمازیوں کو آپ دیکھیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ، اللہ میں ہدایت دے، کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی یہ حج کر کے آئے ہیں، حاجی صاحب انہوں نے چھری تیز کر لینی ہے۔ یہ کنسیپٹ بنا ہوا ہے ہمارے مسلمانوں کے لیے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جنات نے جب قرآن سنا وہ تابع دار ہو گئے۔ ایک اور مقام سنو، اللہ اکبر۔ یہ جنات نے جو کہا نا، اللہ ان کی بات کو بیان کر رہا ہے، بتایا کہ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تو قرآن پڑھ رہا تھا نا تو جنات نے سنا، تو انہوں نے کہا جو شرک کرتے تھے نا جنات، انہوں نے توبہ کر لی کہ ہم آج کے بعد شرک نہیں کریں گے۔ انسانوں کو دیکھیں کتنا کتنا شرک کر رہے ہیں، قبروں کو پوج رہے ہیں، اور ان کے ہاں وہ پیر ہے، وہ ملنگ ہے، وہ اللہ کا ولی ہے نعوذ باللہ، جو کبھی نہایا ہی نہیں، کبھی اس نے بالوں کو تیل ہی نہیں لگایا، کبھی اس نے اپنے جسم کی صفائی نہیں کی، یہ اس کو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ جبکہ جنات نے جب قرآن سنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پیغام پہنچا، کہنے لگے اپنی قوم کو کہ آج کے بعد ہم شرک نہیں کریں گے، شرک میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ جنات سیدھے راستے پر آ گیا۔ کب آئے؟ جب قرآن سنا، کہنے لگے کہ ہم آج کے بعد شرک نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم شرک نہیں کریں گے۔ لیکن انسان ہے کہ وہ شرک سے باز ہی نہیں آتا۔ جتنی مرضی حدیثیں سناؤ، قرآن کی آیات سنائیں، وہ باز ہی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، شرک کرنے والے کو معاف نہیں کروں گا۔ اور اللہ کی بات سے سچی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلائیں، کیا میرے محبوب جب تو قرآن پڑھ رہا تھا نا تو جنات کا ایک ٹولہ آیا تھا، ایک جماعت آئی تھی، وہ قرآن سن کے مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے جا کے باقی اپنی قوم کے لوگوں کو بھی پیغام دیا کہ لوگوں، ایک ایسی کتاب آئی ہے جو پہلی تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور آج کے بعد ہم شرک نہیں کریں گے، شرک سے توبہ کر لی۔ اور یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حیثیت ہے نا، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مشرکین مکہ نے پہلی حیثیت پر کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، وہ کہتے تھے ایماندار ہیں، دیانتدار ہیں۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی جاتی تو وہ نعوذ باللہ ماننے سے انکار کرتے تھے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری حیثیت ہے نا، اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی اور پکی محبت ثابت ہو جائے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پکی اور سچی محبت کرنے کی عادت پڑ جائے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھو نا، کنز الاعمال میں بھی لکھا ہے، تاریخ اسلام کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ ایک بار نا اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو طلب فرمایا، آئے اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ نے کہا جبریل میں تجھے اپنی ساری خلقت دکھانا چاہتا ہوں۔ کہا اللہ جیسے تمہاری مرضی۔ ساری خلقت اللہ کے حکم سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھی، مجھے بھی دیکھا، آپ کو بھی دیکھا، انبیاء کی جماعت کو بھی دیکھا، صحابہ کی جماعت کو بھی دیکھا، قیامت تک آنے والے آخری شخص کو بھی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب سے دیکھا۔ دیکھ کے واپس آئے، عثمان صاحب بیٹھ جائے بیٹا، میری اپنی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، اسپیکر ٹھیک ہے۔ واپس آئے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا جبریل بتلاؤ کیا دیکھ کے آئے ہو؟ عرض کی سونیا مشرق بھی دیکھا، مغرب بھی دیکھا، شمال بھی دیکھا، جنوب بھی دیکھا، اللہ تیری ساری خلقت کا میں نے نظارہ کیا ہے، جس طرح کا تو نے محمد کو پیدا کیا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کا اور کوئی بھی نہیں نظر آیا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا خوشخبریاں سنانے والا، ڈرانے والا، اور اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی اور پیدا کیا، نہ اللہ تعالیٰ اور پیدا کرے گا۔ پھر میں آج کہہ دوں میرا پیر ہے محمد، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اونچی آواز میں کہہ دو۔ محبت کا مظاہرہ کیا کرو، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے نا، آپ کی عزت بھی بڑھے گی، آپ کی نیکیاں بھی بڑھے گی، آپ کے دل کو سکون اور اطمینان بھی آئے گا۔ میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دا لالے، جے تیرا بھی کوئی ہے تے سانو بھی وکھا لے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا پیر او جس چن نو سی چیریا، میرا پیر او جس چن نو سی چیریا، انگلی جا اٹھی فٹ ہویا لیرو لیریا۔ اپنے بھی پیر دا کوئی دس مینو حالے، میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دلالے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا پیر پتھرانو، میرا پیر پتھرانو کلمہ پڑھا گیا، راتوں رات سیر آسمانہ کر کے آ گیا، قرآن جیسی نعمت بخشی رب ذوالجلال نے، میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دلالے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھ قرآن شان ویخ میرے پیر دا، پڑھ قرآن شان ویخ میرے پیر دا، نبیاں دی لڑی وچوں موتی اخیر دا، صدیق تے فاروق ستے نال پالو پالے، میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دلالے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاطمہ دا ابا نانا حسن تے حسین دا،
فاطمہ دا ابا نانا حسن تے حسین دا دنیا نو دس گیا والدین حسین دا تر گئیاں قسمتاں جو رل بیٹھے نالے میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دا لالے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آؤ جنوں کی بات سنائی ہے، پہاڑوں کی بات سن لو۔ اللہ اکبر۔ غار حرا جہاں پہ سب سے پہلے وحی آئی تھی نبی علیہ السلام کو، آپ حرا پہاڑی کے اوپر کھڑے تھے، جناب ابو بکر صدیق بھی کھڑے ہیں، جناب عمر فاروق بھی کھڑے ہیں، جناب عثمان غنی بھی کھڑے ہیں، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہما وہ بھی کھڑے ہیں۔ کہاں پہ؟ حرا پہاڑی کے اوپر۔ پہاڑی ہلنے لگ گئی۔ نبی علیہ السلام نے کہا اسکن، ٹھہر جا۔ 4 لفظ کہے تھے نبی علیہ السلام نے کہ حرا پہاڑی اپنی جگہ پہ ٹھہر گئی۔ اس کا مطلب ہے پہاڑوں کو بھی نبی علیہ السلام کی اس حیثیت کا پتہ ہے، وہ بھی نبی علیہ السلام کی عزت اور رسپیکٹ کر رہے ہیں، وہ بھی احترام کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ احد پہاڑ کو لے لیں، کتنا خوش قسمت ہے احد پہاڑ۔ جب ہم جاتے ہیں نا وہاں پر زیارت کے لیے، اللہ تعالیٰ سب کو لے کے جائے، بار بار لے کے جائے، تو احد پہاڑ پر رشک آتا ہے۔ کتنا بڑا پہاڑ ہے، کئی میلوں پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں احد پہاڑ سے پیار کرتا ہوں، اور یہ بھی فرمایا کہ احد پہاڑ بھی مجھ سے پیار کرتا ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے، کہ میں احد پہاڑ سے پیار کرتا ہوں، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ بھی مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اس کے کنکر، اس کے پتھر سارے نبی علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی احد پہاڑ سے پیار کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک بار احد پہاڑ کے اوپر اللہ کے نبی کھڑے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق کھڑے تھے، جناب عمر فاروق اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، 4 لوگ کھڑے تھے احد پہاڑ پر۔ احد پہاڑ بھی ہلنے لگ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ کو مخاطب کر کے کہ ہو ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھو کہ احد پہاڑ یہ سنتے ہی ٹھہر گیا۔ انسان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ حدیثیں سن کے بھی اس پر عمل نہیں کرتا، اس کو جو عادت پڑی ہوئی ہے نماز پڑھنے کی، جس طرح پڑی ہوئی ہے، وہ ادھر سے سنتا ادھر سے نکال دیتا ہے۔ احد پہاڑ نبی علیہ السلام سے پیار کرتا ہے، اور نبی علیہ السلام احد پہاڑ سے پیار کرتے ہیں۔ اور پیار بھی کس طرح کا، سنو، کئی اہم باتیں نبی علیہ السلام نے احد پہاڑ کا حوالہ دے کر کی ہیں۔ کتنا خوش قسمت ہے احد پہاڑ۔ فرمایا تو جب کسی جنازے پہ جاتا ہے، جنازہ پڑھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، دنیا کے دکھلاوے کے لیے نہیں، تو فرمایا اس شخص کو 1 رات کا ثواب ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب وہ قبر پر جاتا ہے، دفن کر کے واپس آتا ہے، تو 2 رات کا ثواب اس شخص کو ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرات کیا ہے؟ فرمایا احد پہاڑ جتنا. کتنا بڑا ہے، کئی میلوں پر ہے احد پہاڑ. فرمایا کہ اتنا ایک قرات ایک احد پہاڑ کے برابر ہے. اگر یہ جنازہ پڑھ کے آتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اپنے بھائی کے لیے دعائیں، بہن کے لیے دعائیں کر کے آتا ہے، اپنے کسی عزیز کے لیے دعائیں کر کے آتا ہے، فرمایا ایک قرات کا ثواب ملے گا. اور اگر یہ دفنا کے آتا ہے، مٹی ڈال کے آتا ہے، فرمایا 2 قرات کا ثواب ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا آقا قرات کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا ایک احد پہاڑ جتنا ثواب ملے گا. اب آپ اندازہ کر لیں کہ غالباً اگر مجھے غلطی نہیں لگ رہی تو 4 میل ہے احد پہاڑ. اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں کہ ہم جب کسی کے جنازے پہ جاتے ہیں، خلوص دل سے جاتے ہیں، اس نیت سے جاتے ہیں، تو احد پہاڑ جتنا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. اور اگر قبر میں جاتے ہیں، اب تو ٹائم ہی کو نہیں نا لوگوں کے پاس، جنازہ بھی پڑھنے جاتے ہیں تو دکھاوے کا، بھائی کوئی یہ نہ کہے محلے سے فلاں آدمی آیا نہیں، رشتہ داروں میں فلاں آدمی جنازے میں شریک نہیں ہوا. ورنہ اگر خالص ثواب کی نیت سے جائیں تو میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں کتنا وزنی ثواب لکھا جا سکتا ہے. اور اگر قبر میں جائیں، اسے دفنا کے آئیں، مٹی ڈال کے آئیں، یہ جو مٹی ڈالتے ہیں نا بکوں سے بھر کے، یہ بھی میرے اور آپ کے لیے قیامت والے دن فائدہ مند ثابت ہوگی. اتنا ثواب ہے، اتنا اجر ہے. اب میں یہ پہاڑوں کی بات آپ کو بتا رہا تھا. اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے مسجد نبوی میں. ایک درخت کا تنا تھا جس کے ساتھ ٹیک لگا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. کس قدر خوش قسمت یہ لکڑی کا تنا کہ جس کے ساتھ ٹیک لگا کے کائنات کے امام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. ایک عورت نے نا ایک موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام بھجوایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ اگر حکم فرمائے تو میں ایک ممبر بنوا کے دے دوں آپ کے لیے تاکہ آپ اس پہ کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے جمعہ پڑھا سکیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعوت قبول کر لی. میری بہنیں، میری بیٹیاں آئی ہیں. یہ عورت تھی جس نے، ایک خاتون تھی جس نے ممبر بنوا کے دیا تھا، اور کتنی خوش نصیب تھی کہ اس کی دعوت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کی. یہ خواتین جو ہیں ان کو بھی اپنے حدود کے اندر رہ کے، اپنی جیب کو دیکھ کے، اپنے پرس کو دیکھ کے، انہیں بھی اللہ کی رضا کی خاطر کچھ نہ کچھ خرچ کرنا چاہیے، انہیں بھی اللہ کو راضی کرنا چاہیے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عورت نے کہا، پیغام بھیجا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممبر بنوا دیں. ٹھیک ہے، لو جی کچھ وقت گزرا، ممبر بن کے آ گیا. جمعہ آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ جمعہ کے لیے تشریف لائے. اور میرے بھائیو، ہم بھی مسلمان ہیں، صحابہ بھی مسلمان تھے، ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. آپ اور میں احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں دے دینا تو صحابہ
کسی صحابی کے مٹھی بھر کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا ہم اس کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکتے، لیکن میں بات یہ کرنے لگا ہوں کہ وہ بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ خطبہ کے لیے تشریف لایا کرتے تھے نا، مسجد بھری ہوتی تھی، شاید کوئی صحابی شاذ و نظر، ویسے میں نے نہیں پڑھا، کوئی شرعی لحاظ سے کوئی دیر ہو گئی ہو یا شرعی لحاظ سے وہ پیچھے رہ گیا ہو تو یہ الگ بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے مسجد کھچا کھچ بھری ہوتی تھی۔ اب آج کے مسلمان کو پتہ ہے، اتنا شعور ہے سب کو، آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی دفعہ حدیث کو سن چکے ہیں، قرآن پاک کی آیات کو سن چکے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خطیب کے ممبر پر آنے سے پہلے، مؤذن کی اذان شروع ہونے سے پہلے، جو بھی خطبہ جمعہ سننے کے لیے، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے گا، اونٹ کی قربانی کا ثواب حاصل ہوگا۔ مسئلے کی بات ہے بھائی، برا نہیں محسوس کرنا۔ 6 لوگ تھے یا 7 جب میں نے خطبہ شروع کیا ہے، باقی میرے بھائی سارے بعد میں آیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ جو بعد میں آیا نا، ان کے بھی نامہ مال میں لکھ دے، تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہے، ان کے خزانوں میں بھی جو ابھی بعد میں آئیں گے ان کے نامہ مال میں بھی اللہ اونٹ کی قربانی کا ثواب لکھ دے۔ لیکن دوستو، جب جن اللہ کی بات مان رہے ہیں، اللہ کے رسول کی بات مان رہے ہیں، پتھر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان رہے ہیں، درخت اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان رہے ہیں، میں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیوں نہیں مانتے؟ کیا ہمیں تکلیف کیا ہے، پرابلم کیا ہے کہ ہم اونٹ کی قربانی کا ثواب ہمیں اہمیت ہی نہیں دیتے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ممبر آ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، کیسا سما ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ، صحابہ کی کثیر تعداد سامنے، نبی جیسا سونا بھی کوئی نہیں، نبی جیسا دنیا میں آلہ بھی کوئی نہیں، نبی جیسا دنیا میں سیرت والا بھی کوئی نہیں، سیرت والا بھی کوئی نہیں۔ جب خطبہ جمعہ شروع کیا تو وہ جو تنا تھا درخت کا، وہ بچوں کی طرح رونے لگ گیا۔ یہ صحیح حدیث ہے، اللہ نے اس کو زبان دے دی، رونے لگ گیا۔ آج مجھے اور آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیوں نہیں؟ ہم کس طرح کی محبت کرتے ہیں؟ سچی محبت آج کے کسی مسلمان کو کیوں نہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ؟ وہ تنا رونے لگ گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح بچہ روتا ہے نا، اس طرح اس کے رونے کی آواز آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑ دیا، اٹھ کے تشریف لے گئے، اپنے سینے سے لگایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت کے تنے کو۔ میں صدقے قربان جاواں اس درخت کے تنے پر بھی کہ رویا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ بند کر دیا، جا کے اس کو سینے سے لگایا، اسے پیار کیا، تب جا کے اس کے رونے کی آوازیں بند ہوئیں۔ میرے بھائی ذرا غور فرماؤ کہ مسلمان جو ہے اس کی شان کیا ہونی چاہیے، اس کی عظمت کیا ہونی چاہیے۔ سورت نور ہے، اس کا کبھی ترجمہ پڑھا کریں، سارے قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں۔ یہ جو میں مقام پڑھنے لگا ہوں نا، فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ کہا کہ جب مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے، اللہ کا خالص بندہ وہ ہے، اللہ کی جماعت والا وہ ہے
جب اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کا پتہ چل جائے، ان کی طرف بلایا جائے، تو وہ ایک ہی بات کہے، ان یقولوا سمعنا و اطعنا، کہ میں نے سن لیا اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان اور میں نے مان لیا۔ یہاں مانتا ہی کوئی نہیں۔ آپ لیٹ آیا، میں نے شروع میں بیان کیا تھا، 2 درختوں کی بات کی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ایک درخت کے پاس گئے، پھر دوسرے کے پاس گئے، کہا اللہ کے حکم سے چلو میرے ساتھ، دونوں درخت آ کے جڑ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی حدیثوں میں فرمایا ہے کہ جب نماز پڑھو صف اس طرح بنایا کرو کہ درمیان میں خلا نہ رہے، کندھے سے کندھا اس طرح ملایا کرو درمیان میں خلا نہ رہے۔ یہ میں نے نہیں کہا، کسی مفتی نے نہیں کہا، کسی شیخ الحدیث نے نہیں کہا، یہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کہا، یہ جناب عمر فاروق نے نہیں کہا، یہ عثمان غنی نے نہیں کہا، یہ کسی اور صحابی نے نہیں کہا، یہ فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہمیں جس طرح نماز کی عادت پڑی ہوئی ہے، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے ایک بات بتانے لگا ہوں۔ میں تراویحیں پڑھتا ہوں، ہمارے پاس دیوبندیوں کی مسجد ہے کنال ویو میں، وہ 20 تراویحیں پڑھاتے ہیں، میں 8 پڑھ کے ہم آ جاتے ہیں وطر پڑھ کے۔ میں سجدے میں جاتا ہوں نا، جب سجدے میں تو جب اٹھتا ہوں اکثر میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں، پتہ نہیں اللہ کو میری یہی بات پسند آ جائے اور اللہ مجھے معاف کر دے۔ دوبارہ سجدے میں جاتا ہوں، پھر آنکھیں بند کر لیتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ میرے آگے جو نمازی ہوتے ہیں نا، موسٹلی کوئی اہل حدیث ہو اللہ کے فضل و کرم سے، تو وہ نہیں ایسے کرتے، ایسے پاؤں کھولے ہوتے ہیں سجدے میں جا کے۔ آپ کوئی آدمی بھی آزما کے دیکھ لے، مشاہدہ کر کے دیکھ لے کہ ایک آدمی سجدے میں پڑا ہے، اس کے پیچھے دونوں پاؤں جڑے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی سجدے میں پڑا ہے، اس کے دونوں پاؤں ایسے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ کی سنت جو ہے وہ دونوں پاؤں جوڑنے کی ہے۔ آپ مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو وہ بندہ سجدے میں پڑا بڑا ہی خوبصورت لگے گا جس نے سجدہ کیا ہوا ہے اور اپنے پاؤں کو جوڑا ہوا ہے۔ وہاں میں کسی کو کیا کہوں، کتنے لوگوں کو کہوں؟ میں اپنی وہ پریشانی چھپانے کے لیے دعا ضرور کرتا ہوں ان کے لیے، لیکن اللہ کی قسم نفرت سی ہوتی ہے کہ یار یہ کیسے نمازی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں بھی کرتے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پاؤں سے پاؤں ملاؤ، کندھے سے کندھا ملاؤ۔ بلکہ میں نے کئی دفعہ بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک حدیث کے مطابق، آقا فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ جس طرح فرشتے قطاریں بناتے ہیں نا، اس طرح بنایا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے قطاریں کس طرح بناتے ہیں؟ فرمایا وہ بالکل سیدھے، ذرا رائی کے دانے برابر بھی فرق نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب تک نماز کی ابتدا نہیں کرتے تھے جب تک وہ صفوں کے اندر راؤنڈ نہیں کر لیا کرتے تھے کہ سب کے پاؤں سے پاؤں ملے ہوئے ہیں، کندھے سے کندھے ملے ہوئے ہیں۔ آج کسی مسجد کا مولوی یہ کرنا شروع کر دے، مسجد کے نمازی کہیں گے یہ کہاں سے آ گیا ہے، خوشی نہیں محسوس کریں گے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پر عمل کر رہا ہے۔ لوگوں کچھ سوچو، کوئی خدا کا خوف کرو۔ جس جگہ پہ آپ کو قرآن حدیث کی بات مل جائے، بلکہ مل نہ جائے تلاش کیا کرو۔ یہ ذمہ داری ہے میری اور آپ کی۔ جو بات کا پتہ چل جائے اگر وہ ہمارے اندر کوتاہی ہے، اللہ کی قسم اگر وہ بندہ دوبارہ اسی طرح کرتا ہے، وہ پہلے سے بھی بڑا مجرم کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے عدالت کے اندر۔ تو
تو آج سے یہ بھی پلے باندھ لو، جو میرے بھائی پاؤں کھولتے ہیں نا، یہ میں اپنی بات، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں، نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی اختیارات ہیں، ہم بات بتاتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں، میں بات کر رہا تھا وہ درخت کا تنا، میں عرض کر رہا تھا رونے لگ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خطبہ روک دیا، یہ نہیں کہا کہ چلو میں اپنا خطبہ تو مکمل کر لوں نا، یہ روتا ہے تو رونے دو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ بند کر کے وہاں گئے، اس کو سینے سے لگایا، اس کو بچوں کی طرح پیار کیا، اور پھر وہ خاموش ہو گیا۔ آج انسان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو کیوں نہیں اتنی محبت کرتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ اور جو لوگ لیٹ آتے ہیں نا، یقین کریں انہیں مسائل کا پتہ نہیں چلتا۔ میں نے بات شروع کی تھی، بڑا ایک ٹیکنیکل پوائنٹ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیت سے پہچان ہے، دو حیثیت سے۔ پہلی حیثیت احمد یا محمد بن عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے تھے، آمنہ کے لال تھے، دادا کا نام ہاشم تھا، اس طرح چاچا وغیرہ۔ اس حیثیت سے قریش مکہ کو کوئی اختلاف نہیں تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، وہ ان کو صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے، سب کچھ مانتے تھے۔ لیکن جب دوسری حیثیت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حیثیت سے نعوذ باللہ استغفر اللہ مشرکین مکہ ماننے سے انکار کر دیتے تھے۔ اور آج ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ جو دوسری پہچان ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت ہے دوسری، اس کو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، ورنہ محمد بن عبداللہ کے ساتھ تو کوئی اختلاف ہی نہیں کرتا تھا۔ اختلاف تو جب ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں سچا، لوگوں میں اللہ کا آخری نبی ہوں، تب لوگوں نے اختلاف کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آج ہماری محبتیں کہاں گئی؟ کئی لوگ تو صرف انگوٹھے چوسنے کو کہتے ہیں جی ہماری محبت ہو گئی، کئی لوگ لائٹیں لگا کے سمجھتے ہیں کہ ہماری محبت کے تقاضے پورے ہو گئے، کئی لوگ 12 ربیع الاول کو دیگیں چڑھا کے حلوہ بانٹ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو راضی کر لیا اللہ کے نبی سے محبت کر کے، کئی لوگ جلوس نکال کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا۔ نہ میرے بھائیو، یہ بات نہیں ہے، نہ قرآن اس بات کی تصدیق کرتا ہے، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں اس بات کی تصدیق کی ہے۔ فرمان یہ ہے قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ بات مانو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، ان سے بڑھ کر کوئی نیک نہیں ہو سکتا، ان سے بڑھ کر کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا، ان سے بڑھ کر کوئی اللہ کی پہچان نہیں کر سکتا، ان سے بڑھ کر کوئی اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اور پھر کتنے تعجب کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، کیوں جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین بنے، ان کے بعد جناب عمر فاروق بنے، ان کے بعد جناب عثمان غنی بنے، اس کے بعد جناب علی بنے امیر المومنین، حکومتیں کی، کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا کسی ایک صحابی سے بھی انہوں نے یہ طریقہ اختیار کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کیا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار وہ ہے جس طرح انہوں نے نماز پڑھی آپ بھی پڑھیں، جس طرح انہوں نے قربانی دی آپ بھی دیں، جس طرح انہوں نے کاروبار میں سچائی کے ساتھ کام کیا وہ کریں، جس طرح اخلاق کے ساتھ وہ لوگوں کے ساتھ پیش آئے ہیں ہم بھی پیش آئیں، جس طرح انہوں نے ہمسایوں کے ساتھ محبت کی ہے، وہ تو ہمسائے تھے نا، انسان ہے، وہ جانوروں سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کی ہے۔
آخری بات سن لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا ایک باغ میں گئے، اونٹ کی نظر پڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، اونٹ رونے لگ گیا، آنکھوں میں اس کی آنسو بہنے لگ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس گئے، اس کی گردن پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اور آواز دے کے پوچھا اس کا مالک کون ہے؟ ایک نوجوان آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کے خلاف زیادتی کیوں کر رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے، یہ آنسو بہا رہا ہے کہ تو اسے خوراک کم دیتا ہے اور کام اس سے زیادہ لیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پیار کیا، محبت کی، ہاتھ پھیرا، اونٹ نارمل حالت میں ہو گیا۔ جانور بھی جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت کیا ہے، مقام کیا ہے، جنات بھی جانتے ہیں، پہاڑ بھی جانتے ہیں، درخت بھی جانتے ہیں، آسمان کے پاک باز فرشتے وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت اور مرتبے کو جانتے ہیں۔ زمین کا ذرہ ذرہ، درختوں کا پتا پتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو جانتا ہے کہ اللہ نے ان کو اللہ اپنا آخری نبی بنایا ہے اور ان کو بڑی عزت اور مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اور آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے جمعے میں نے ایک پاؤں کا مسئلہ بتایا ہے، یہ بھولیے گا نا، جو بھی بھائی پاؤں کھولتا ہے وہ پاؤں ایسے کر کے رکھے، سونا بھی لگے گا، اللہ کو بھی سونا لگے گا، یہاں بھی لوگوں کو سونا لگے گا۔ میرے جیسے مسکینوں فقیروں کو پیچھے کی لائن میں آنکھیں بند کر کے نماز نہیں پڑھنی پڑے گی، کیونکہ یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے تو برا ہی سمجھ لو، اب میں کس کو کہوں گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا اللہ کے گھر میں آنا، بیٹھنا، سننا اللہ قبول و منظور فرمائے۔ میری بیٹیاں بھی آئی ہیں، میری بہنیں بھی آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی آنا قبول و منظور فرمائے۔ یہ رمضان کا مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے، جتنا بھی اللہ کے گھر میں وقت گزار لو، جتنا بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت کر لو، ہمارے پاس تو ٹائم ہی کوئی نہیں، سچی بات ہے۔ میں بھی آپ میں شامل ہوں، میں بھی گناہ گار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سارا کچھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پتہ نہیں کس وقت اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے کس کے پاس آ جانا ہے، فرشتوں نے، اور انہوں نے جہان ہی بدل کے رکھ دینا ہے، بستر ہی بدل کے رکھ دینا ہے، کمرہ ہی بدل کے رکھ دینا ہے، نظام ہی سارا چینج ہو جانا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلنا۔ وہ وقت آنے سے پہلے اے اللہ تیرے سے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے سیاہ کار ہیں۔ اللہ تیرے گھر میں جتنے بیٹھے ہیں، میری بہنیں بھی، بیٹیاں بھی، جتنے بزرگ نوجوان، اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی ہے، اللہ معاف کر دے سب کو، اللہ اپنی رحمت فرما دے سب کو، سب پر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔